قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو مکہ کے مشرکین تھے وہ طرح طرح کی بت پرستی کے اندر اور طرح طرح کے شرک کے اندر مشغول تھے۔ اپنے بتوں کا الگ الگ نام دے رکھا تھا، کسی کا نام اصاف تھا، کسی کا نائلہ تھا، کسی کا منات تھا، اور وہ انہیں اللہ کے دوست اور اللہ کا تقرب والا بندہ سمجھتے تھے، اور پھر اس کے نام کا بت بنا کر کے اس کی پوجا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تو آپ نے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ کیا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سارے مسلمانوں میں فرما برداری کرنے والوں میں سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوں۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو مشرکانہ رسوم تھیں وہ ابھی تک بعض معاشرے کے اندر، بعض لوگوں کے اندر ابھی تک وہ شرک کی بو پائی جا رہی ہے اور وہ اعمال بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض جگہ جو غیر مسلم تھے، مشرکین تھے، وہ بتوں کے نام کے جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ جانور جو ہے یہ فلاں بت کے نام ہے، اس پر فلاں نشانی لگا دیا کرتے تھے۔ اب اس جانور کا کوئی شکار نہیں کرتا تھا، اس جانور کو کوئی مارتا نہیں تھا، اس جانور کے اوپر کوئی سواری نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے اور اسے فلاں دن بلی دیا جائے گا، اس کی قربانی کی جائے گی، اس لیے بڑا پوتر ہے، بڑا پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر باقاعدہ یہ اجمیر شریف کی چھٹی کا جانور ہے خاص کر دیا گیا ہے۔ وہ جانور پھرتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجمیر شریف کی چھٹی کا جانور ہے۔ یہ 11ویں کا جانور ہے، 11ویں کے نیاز میں اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اب اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، وہ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو فلاں بزرگ کا اتنا قریبی جانور میرے کھیت میں آ گیا، اب تو میرے مال میں بڑی برکت ہوگی، میرے کھیت میں بڑی برکت ہوگی۔ یہ وہی شرک کے جراثیم ہیں جو ابھی تک ہمارے معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ جو وہاں پر مزارات کے اوپر قربانی کیا کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے مزارات کے اوپر جانوروں کی قربانی کیا کرتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا عقر فی الاسلام، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یعنی اسلام کے اندر قبروں کے اوپر قربانی کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، ان المشرکین کانوا یعقرون
मुशरिकीन कुर्बानी किया करते थे किसी जानवर की अपने बुतों के पास, इसलिए इससे मना कर दिया गया इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अला मन ज़बह ज़बीहतन व क़सद बिही तक़र्रुब इला गैरिल्लाह, अल्लाह की लानत है उस शख्स के ऊपर कि जो कुर्बानी करता है किसी जानवर की और उससे गैरुल्लाह के तक़र्रुब की नियत करता है, अल्लाह की लानत है उसके ऊपर। अल्लाह के नबी का इरशाद है। इसी तरीके से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जिन्होंने जब इस हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था, अंग्रेज़ों से आज जंग जिहाद का फतवा दिया था और सारे मुसलमानों ने मिल करके उनसे लड़ाई किया और तब जा कर के अंग्रेज़ों ने इस हिंदुस्तान को छोड़ा। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको हर फ़िरक़े को लोग मानते हैं, कोई इनको ऐसा नहीं है कि इनका इनकार कर दे, क्योंकि ये साहिबजादे हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के, चाहे बरेलवी हो और चाहे देवबंदी हो, चाहे किसी फिरके का हो, बगैर शाह वलीउल्लाह को माने हुए उसका चारे कार नहीं, उसकी दाल नहीं गलने वाली। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की फतवे की किताब है फतावा अजीजिया, जिसके अंदर शाह साहब ने फतावा लिखे हैं, उस फतवे को मुरत्तब किया गया, उसका नाम है फतावा अजीजिया। क्योंकि नाम अब्दुल अजीज था तो उसी नाम के साथ फतावा अजीजिया इसका नाम हो। उसके अंदर शाह साहब ने लिखा है कि जो शख्स गैरुल्लाह के तक़र्रुब की नियत करते हुए कोई जानवर ज़बह करता है तो उसके बारे में तमाम उलमा का इजमा है कि अगर उसने उसके ज़बह करने से अल्लाह के अलावा के तक़र्रुब की नियत की तो वो काफिर हो गया। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। आज अफसोस के साथ ये मकाम कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे के अंदर क़ुबूर के ऊपर ऐसी रस्में अदा की जाती हैं कि जिसका मुशरिकाना ज़माने से ताल्लुक़ है, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ज़बह करवाने वाला कोई भी हो, चाहे वो काफिर ज़बह करवाए या कोई मुसलमान ज़बह करवाए, लेकिन जब वो चीज़ नाजायज़ और हराम है तो किसी मुसलमान के अंदर, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि उस काम को करे। जैसे शराब पीना अल्लाह ने हराम कर दिया है, अब आप शराब न पिएं, लेकिन आप अपने गैर मुस्लिम दोस्त को बुलाएं और उसको शराब निकाल करके दें और ये कहें कि हमने तो नहीं पिया है। शराब जैसे पीना हराम, ऐसे ही शराब पिलाना भी नाजायज़ और हराम। आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने आपको, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद की हैं, बहुत से हुदूद व क़ुयूद बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो चाहे करता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारे हुदूद व क़ुयूद हैं। चुनांचे कुरान करीम की आयत है, आप सबको याद है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ नबी, अल्लाह के लिए, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और वन्हर, और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। अल्लाह के अलावा के लिए अगर कुर्बानी की जाती है, मसला भी सुन लें कि अगर कोई अल्लाह के अलावा के तक़र्रुब की नियत करता है, अल्लाह के जिसने कुर्बानी करवाया उसकी नियत क्या है, फलाने का तक़र्रुब हासिल हो जाए, फला बाबा का तक़र्रुब हासिल हो जाए, फला पीर का तक़र्रुब हासिल हो जाए, चाहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर के भी जानवर को ज़बह किया जाएगा, फिर भी वो हराम है, मुर्दार, उसका खाना जायज़ नहीं है। आज कहाँ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, किस आलम के अंदर हम जी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर क्या हकाम लागू किए हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या शरीयत सिखलाई है, जिसका 1400 साल पहले खात्मा कर दिया गया था। अगर आज तक वो हमारे जरासीम हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, अल्लाह से तौबा करने की ज़रूरत है, इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है और हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों से बाज आ जाने की ज़रूरत है। इसलिए जो हजरात भी ऐसे कामों के अंदर मुलव्वस हैं,
یا ایسی جگہ پر جاتے ہیں اور غیر اللہ کے تقرب کی نیت کرتے ہیں، وہ اللہ سے اپنے دل سے سچی پکی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ایسے کاموں سے باز آ جائیں، چونکہ یہ اسلام کے اندر ناجائز عمل ہے، حرام عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرکیہ اعمال سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام عمل سے بچا لے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، لوگ قبروں پر جاتے ہیں، نیاز مانتے ہیں کہ بابا اگر میں فرسٹ آ جاؤں گا تو میں اتنا بکرا آپ کے یہاں قربان کرواؤں گا اور اتنا مرغا ذبح کرواؤں گا اور اتنا سونا دوں گا اور اتنا چاندی دوں گا۔ یہ نظر ماننا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے نظر ماننا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں۔ یہ نظر قربانی کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ جب قربانی کرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ دعا بھی ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں، مطلب سمجھیے اس کا۔ ہم تو پڑھتے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میرا جینا، محیایا و مماتی، میرا مرنا، سب کا سب اس اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز کسی کے لیے ہم مختص نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ان سے نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو کھجور، قطمیر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے برابر کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون من قطمیر والذین یدعون من دون اللہ لا یملکون من قطمیر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان کو بلاتے ہیں تو یہ ان کی پکار کو نہیں سنتے ہیں، اگر یہ ان سے کوئی درخواست کرتے ہیں تو یہ ان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو اپنے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، شرکیہ اعمال سے باز آنا ہے۔ اگر شرک ہمارے عمل میں پایا گیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماویں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں۔ میرے بھائی، یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ ایسے اعمال ایسے مزارات پر، ایسے قبور کے اوپر ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ جو چیز ناجائز اور حرام ہے اس میں شرکت کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جائز ہو اور ہمارے لیے ناجائز ہو، یا دوسروں کے لیے جائز ہو ناجائز ہو اور ہمارے لیے جائز ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرکیہ اعمال سے، کفریہ اعمال سے محفوظ فرماوے۔ اللہ توحید کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ایمان پر ہم سب کی استقامت عطا فرمائے اور اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ روزانہ نماز کے اندر اللہ سے دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ایمان پر ثابت عطا فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد عطا فرما۔ اس دعا کو اپنی نماز کے اندر مانگا کریں، اس لیے کہ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں ہم فکر مند ہوں، اپنے گھر کے اندر ہم تعلیم کو زندہ کریں۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے ہم اسے اپنے گھر میں سوتے وقت سب کو جمع کر کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے گھر کے بچوں کے اندر، ہماری بیوی کے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر انشاءاللہ دین کو جو ہے زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے دل کی زمین کو اللہ تعالیٰ ہموار فرما دیں گے۔ آج گھر گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے اور ایک دوسرے سے تفرقہ بازی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل آپس میں میل نہیں کھاتے ہیں،
ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو اپنا لیا۔ اللہ کے واسطے اللہ کو پکڑیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے، انشاءاللہ سارے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔